استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت آفتاب شریعت حضرت پیر خواجہ حسن باروی حافظہ اللہ تعالی رونق محفل جان محفل پاسبان فکر رضا عاشق مصطفیٰ سنیوں کے دلوں کی دھڑکن میرے اور آپ کے قائد تحریک لبیک یا رسول اللہ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زید شرفہ مقتدر علماء کرام حاضرین محفل، آج اللہ کی فضل و توفیق سے فوڈ پیلس میں عظیم الشان اسلام زندہ باد کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں تمام اپنے تحریکی دوستوں کو، اہل سنت کے غیور سنیوں کو، الغالبون کے ان پرجوش جوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں اپنے آقا سے رشتے کا اور تعلق کا اظہار کا یہ انوکھا انداز اختیار کیا ہے کہ نعرے بھی لگتے رہیں، جذبات بھی ابھرتے رہیں اور قیادت کے سامنے اپنا ولولہ اور جوش اور یکجہتی کا اظہار بھی ہوتا رہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضری بھی لگتی رہے اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں عبادت کا ثواب بھی ملتا رہے۔ محتشم سامعین حضرات، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسلسل ہے۔ یہ ان نوجوانوں، ان ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے کہ جو آج ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے جو ہیرا سے چلا ہے، یہ ایک کاز ہے جو یمامہ سے ہم تک پہنچی ہے، یہ ایک فکر ہے جو بریلی کے تاجدار نے ہمیں دی ہے، یہ ایک تصوف کا ایک نچوڑ ہے جو صوفیہ سے ہمیں پہنچا ہے۔ آج اسی لیے ہر زباں پر، ہر گلی میں، ہر میدان میں، ہر محفل میں ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے اور اس نعرے کا جو انداز ہے وہ ہمیں ملا ہے تو اس جگہ سے ملا ہے کہ جہاں پر ہم تصور بھی کریں تو تصور کو بھی سکون ملتا ہے، ہم تصور قائم کریں تو ہماری اس تصور سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ وہ گنبد خضرا کے مکی ہمیں وہیں سے نوازتے ہیں اور ہمیں چین آ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے مارکوں میں، ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی جو ہے سکیورٹی میں، ہم نے دیکھا کہ موت کے پیغام سناتے ہوئے حکومت کے ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان گیدڑوں کو کہ جو اپنے پیغام سنا رہے تھے مگر عاشق یہی نعرہ لگا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے یہ زمین بھی سننی ہے، یہ آسمان بھی سننی ہے۔ یاد رکھنا اب یہ آواز دبنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس صدی میں جو نعرہ اور اس پاکستان کی سرزمین پر یہ جو نعرہ لگایا ہے یہ اس عاشق نے نعرہ لگایا ہے کہ جس نے سولی پر جھولتے ہوئے مصطفیٰ کا یہ نعرہ لگایا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے میں جان دے رہا ہوں، نظام مصطفیٰ کا انتظار کرتا رہوں گا،
میری مراد وہ عاشق صادق، وہ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری تھے، جنہوں نے نعرہ اسلام آباد کی سرزمین پر پہنچایا ہے، اور ڈی چوک میں بیٹھ کر عاشقوں نے بتایا ہے کہ یہ نعرہ اب ہر طرف گونجے گا اور ہر عاشق لگائے گا، اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان لٹیروں کو کہ بتائے گا نہ یہ ملک لٹیروں کا ہے اور نہ یہ ملک سیکولر بے ضمیروں کا ہے، اس ملک کو برباد کیا ہے تو ان لٹیروں نے برباد کیا ہے، اس ملک کو اگر برباد کیا ہے تو لوٹا کریسی نے برباد کیا ہے، فاشی اوریانی نے برباد کیا ہے، اور اب اگر اس ملک کی کامیابی کا سورج طلوع ہوگا تو وہ مصطفیٰ کے دیوانے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک تسلسل ہے، بتاتا چلو، تحریک صراط مستقیم پاکستان ایک وہ تحریک جس نے آنکھ کھولی تو پاکستان کے سرزمین پر ایک خوشبو کا وہ جھونکا آیا کہ وہ پاکستان جہاں پر توحید کے نام پر مسلمانوں کو توحید اور رسالت سے دور کیا جا رہا تھا، پھر ہمارے قائد نے تحریک صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے عقیدہ توحید سیمینار، تحفظ ناموس رسالت سیمینار اور غائبانہ جنازہ سیمینار، اور اسی طریقے سے ایک کے بعد دوسرا کنز الایمان سیمینار پر سیمینار، کانفرنس پر کانفرنس، شان رسول کانفرنس اور عقیدہ تحفظ مصطفیٰ سیمینار، یہ جب ان کا انعقاد کیا تو بدعقید کی دم توڑنے لگی اور گستاخ رسول اپنا وطن چھوڑنے لگے، اور پھر سب لوگ ان کے بڑے بڑے سورما اہل سنت کے حق مسلک کے ساتھ وابستہ ہونے لگے، اور بڑے بڑے ان کے سورما جو تھے وہ ہمارے قائد محترم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے، اور پھر شان رسول کانفرنس جس وقت ہو رہی تھی اس میں یہ اعلان کیا گیا، غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی جو تحریک اس وقت چل رہی تھی، وہ تحریک صراط مستقیم چلا رہی تھی، کہا گیا ایک اور تحریک بنائی جائے جس میں اسپیشلی یہ کام کیا جائے، غازی صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کیا جائے، تو تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری بن گئی۔ یہ ہمارے قائد اور اہل سنت کے تحریک صراط مستقیم کے غیور نوجوانوں کا اخلاص تھا، پھر انہوں نے مخلص ہو کر کام کیا اور پھر کام چلتا رہا، پھر لوگوں نے دیکھا مینار پاکستان وہ ایک بڑا گراؤنڈ جو تھا، مکین گنبد خضرا ملیہ کانفرنس کی گئی جس پر مینار پاکستان کو بھرا گیا، اور تحریک صراط مستقیم پاکستان کے کارکنوں نے بتایا کہ ہم گنبد خضرا کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں اور ناموس مصطفیٰ کا بھی تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ پھر ہمارے اور آپ کے صدقے محبتوں کے مرکز ہمارے آقا کے غلام غازی ممتاز حسین قادری کو شہید کر دیا گیا، تو پھر اس دن جو تحریک ہمارے سامنے ہوئے جو ہمیں نام ملا وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نام مل گیا۔ اب اس پر کام ہو رہا ہے، اب اس کام کا انداز کیا ہے؟ اگر مسجدوں میں چھیننے کے لیے جماعتیں آ جائیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی نعرہ لگاتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اگر ان کو اس نعرے کی وجہ سے گرفتار کیا جائے تو پھر بھی یہ گرفتاری کی صورت میں بھی نعرہ لگاتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اگر انہیں ستایا جائے اور ناموس رسالت کے لیے یہ ڈی چوک میں جا کر بیٹھ جائیں اور اس وقت ڈی چوک میں ہر طرف سے گھیر کر انہیں زدوکوب کیا جائے اور کلاشن کوفیں دکھا کر انہیں ڈرایا جائے تو پھر بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، سینے تان کر سینے کھول کر کپڑے اتار کر کہتے ہیں تم گولیاں چلاؤ ہم ایک ہی نعرہ لگائیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب پاکستان ہی نہیں، میرے اور آپ کے قائد چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ مفکر اسلام نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ یہ
اور بغداد شریف میں بھی اس تحریک کا کام شروع ہو گیا. کہو سبحان اللہ. پھر تحریک وہاں تک نہ رکی, یہ تحریک آگے چلی اور پھر دبئی میں اس کا کام شروع ہو گیا. پھر اس تحریک کا کام میرے اور آپ کے امام, فکر کے امام, ہمارے امام احمد رضا کے دیش میں, انڈیا میں بھی اس تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. اور سب سے بڑھ کر خوشخبری وہ ایجاد مقدس جہاں سے ہمیں دین پہنچا, مدینہ اور مکہ میں بھی اس تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. تو پھر لوگوں کو میں نے دیکھا گنبد خضرا پر دھکے کھاتے ہوئے, میں نے دیکھا ان کو نعرہ رسالت لگانے کی پاداش میں گرفتار ہوتے ہوئے, میں نے دیکھا صلاۃ السلام پڑھنے کی پاداش میں ان کو مار کھاتے ہوئے, میں نے دیکھا کہ جالیوں پر عاشقوں کو تڑپتے ہوئے, مگر ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں, نعرہ لگانے کی اجازت نہیں. تو پھر مجھے لگا وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ میرے آقا کے در اقدس پر بھی اب ایک ہی نعرہ گونجے گا, لبیک لبیک لبیک. آپ کہتے ہیں فیصلہ آباد والوں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں, اگر کہتے ہو تو ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا, ذرا ہاتھ اٹھاؤ, دونوں اٹھاؤ, سارے اٹھاؤ. کیوں فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یا رسول اللہ میرے آقا, آپ کے نام پر یہ پاکستان ملا, اس کا حال کیا کر دیا گیا. میرے آقا اس کا نظام دیکھو, اس میں قانون دیکھو, یا بدماشوں کا کردار دیکھو. میرے آقا پریشان ہیں, فریاد کر رہے ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا. ہم فریاد کر رہے ہیں اور انداز کیا ہے, محبوب ہم حاضر ہیں, ہر قربانی کے لیے حاضر ہے. نظام آپ کا چلے گا, زمین گھر کی ہے, نظام مصطفیٰ کا چلے گا, نظام مصطفیٰ کا چلے گا. محبوب سنت کے لیے حاضر, محبوب کردار کے لیے حاضر, محبوب آپ کے ہوئے دین کے لیے حاضر, محبوب اسلام زندہ باد کہنے کے لیے حاضر. تو کیا کہیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہو لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. شرمانا نا, شرمانا نا, شرمانا نا, ذرا نہ شرمانا. میں نے اللہ کی عزت کی قسم دیکھا اس نعرے کی برکت, میں نے 7 گھنٹے تین تک یہ نعرہ لگایا, میں نے دیکھا پوری دنیا میں نام گونجنے لگا. مصطفیٰ کے دیوانہ لگا نعرہ, نہ رکنا ہے, نہ رکنا ہے, نہ دبنا ہے, نہ بیٹھنا ہے, بلکہ ایک ہی نعرہ لگانا ہے, نہ شرمانا ہے. اور سیاستدانوں, سیاسی لوگوں کو پیسے دے کر نعرے لگواتے ہو, آج ویڈیو بنا لو, یہ عاشقوں کی مجلس ہے, یہ بغیر پیسے کے عشق مصطفیٰ میں نعرہ لگا رہے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک. ذرا کھڑے ہو جاؤ, اپنے جسموں کو سلامت رکھتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اسلام 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 زندہ باد, 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 اسلام 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 زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا
اسلام 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 زندہ باد 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آپ کے نعروں کی گونج میں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ بانی و سرپرست تحریک صراط مستقیم مفکر اسلام طنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کو پھر نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غاسیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تحریک لبیک یا رسول اللہ فیصل آباد نعرہ رسالت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين وفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے، کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک عاری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی، جو پسند کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے۔ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں، وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زباں سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کھرڑیاں والا کی سرزمین پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام آج کی اس تاریخ ساز اسلام زندہ باد کانفرنس اور جلسہ دستار فضیلت کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی شورا کے عظیم رکن، پیر طریقت، رہبر شریعت، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت پیر بارو شریف صاحبزادہ خواجہ محمد حسن باروی صاحب زیدہ شرفہ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سٹیج پر حضرت پیر سید عنایت کریم شاہ صاحب زیدہ مجدہ، پیر سید اکرم علی شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا علامہ محمد طاہر مظہری صاحب، حضرت مولانا خادم حسین باروی صاحب، حضرت مولانا محمد عبد الجبار باروی صاحب، نجم القرہ حضرت مولانا محمد رمضان نجم باروی صاحب، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطی پنجاب کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ مرتضیٰ علی ہاشمی صاحب، تحریک صراط مستقیم ضلع فیصل آباد کے امیر حضرت مولانا محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصل آباد ڈویژن کے قائدین حضرت مولانا محمد عبد الوحید قادری صاحب، کثیر تعداد میں علماء و مشائخ آج کے اس اجتماع میں موجود ہیں۔ جامعہ غوثیہ انوار القرآن
کہ طلباء کی دستار فضیلت کا بھی یہ موقع ہے۔ چند ضروری باتیں آج کے موضوع کے لحاظ سے عرض کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا ہے۔ کوئی کسی کی پسند پہ چل رہا ہے، کوئی کسی کی پسند پہ چل رہا ہے۔ ہم مسلمان وہ ہیں جو اپنے مولا کی پسند پہ چل رہے ہیں۔ کسی نے اپنی خواہش کو اپنا دین بنا لیا، کسی نے زمانے کی روش کو اپنا دین بنا لیا، کسی نے اپنے بدن کی سہولت کو اپنا دین بنا لیا، کسی نے مفادات کے چکر کو اپنا دین بنا لیا۔ مگر اس 15ویں صدی کے اندر آج بھی رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ قرآن کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ تو ہمارے مولا نے ہمارے لیے جس دین کو پسند کیا، اللہ نے ہمیں اس دین پر رہنے کی پختگی کے ساتھ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسلام ایک زندگی ہے، اسلام ایک ابر کرم ہے، اسلام ایک نکھت و نور کا سلسلہ ہے۔ اسلام قبول کیے بغیر انسان اگرچہ چلتا پھرتا ہو وہ مردہ ہے، اسلام قبول کر لے تو پھر قبر میں بھی زندہ ہے۔ اس وقت روئے زمین پر 2 ارب سے زائد مسلمان موجود ہیں۔ انسان بہت زیادہ ہیں، لیکن جنہیں رب نے آج بھی زندگی عطا کی ہے وہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے سر دربار خدا میں جھکتے ہیں اور دل دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھکے ہوئے ہیں۔ اس وقت چونکہ لفظ انسان کے لحاظ سے بھی کئی قسم کے نقطہ نظر کو بیان کیا جاتا ہے اور انسانیت کو باقاعدہ ایک مذہب قرار دے کر اسلام کے مقابلے میں پیش کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم بیک وقت 2 زندگیوں سے زندہ ہیں۔ ایک وہ زندگی ہے جو ہماری اور حیوانوں کی مشترکہ ہے، وہ 5 سینسز حواس 5 کی زندگی۔ جانور بھی چکھتے ہیں، ہم بھی چکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی سونگھتے ہیں، ہم بھی سونگھتے ہیں، وہ بھی چھوتے ہیں، ہم بھی چھوتے ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی، ہمارے اندر بھی یہ اوصاف موجود ہیں۔ قرآنی نقطہ نظر سے صرف اس کا نام زندگی نہیں، جسے عرف عام میں زندگی سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے جس کو زندگی قرار دیا اس کے لحاظ سے صرف ہم زندہ ہیں۔ ہر حیوان تو کیا، ہر انسان بھی زندہ نہیں ہے، صرف وہی زندہ ہے جو کہ مسلمان ہے۔ شاید آپ تعجب کر رہے ہوں کہ آپ ہندو، سکھ، یہودی، نصرانی کی زندگی کا بھی انکار کر رہے ہیں، تو میں قرآن مجید برہان رشید کے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت کلمہ پڑھا، ابو جہل کے ساتھ ان کی پہلے دوستی تھی، وہ دوستی ٹوٹ گئی۔
ابو جہل کے چیلوں نے کہنا شروع کر دیا حمزہ میں اور ابو جہل میں ہمارے سردار میں کوئی فرق نہیں. تو رب ذوالجلال نے اس پر آیت کا نزول کیا اور خالق کائنات نے فرمایا اتنا فرق ہے جتنا مردہ اور زندہ میں فرق ہوتا ہے. قرآن کہتا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. فرمایا کیا وہ شخص جو کہ ماضی میں مردہ تھا بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کو ہم نے نور دے دیا جس نور کی وجہ سے وہ لوگوں میں چلتا ہے. کیا بے یہ شخص اور وہ جو ابھی بھی اندھیروں میں ہے یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے کہا ہرگز یہ برابر نہیں. ابو جہل مردہ ہے، حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ہے. اب یہ کوئی شاعر کا شعر یا ادیب کی کہانی نہیں، یہ رب کا قرآن ہے اور واضح الفاظ ہے. من کان میتا، جو پاسٹ میں ماضی میں مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن رب فرماتا ہے وہ مردہ تھے. زندہ تب ہوئے جب انہوں نے کلمہ پڑھا. تو پھر ایک زندگی کلمہ پڑھنے سے ملتی ہے جو بڑی شان والی زندگی ہے. مبارک ہو جس کلمے سے رب نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ کیا تھا. وہی کلمہ ہماری ماں نے ہمیں دودھ میں ہی پلا دیا ہے، جس کی بنیاد پر آج کائنات میں کتنے لاکھوں کروڑوں ہیں جو اسلام سے دور ہے تو وہ چلتی پھرتی قبریں ہیں، وہ مردہ ہیں. اور زندہ وہ ہے کہ جن کے سینوں میں عشق رسول علیہ السلام ہے، جن کے دلوں میں نور اسلام ہے، جن کے سر خالق کائنات کے دربار میں سجدے میں جھکتے ہیں. یہ اسلام ہے کہ جس کی بنیاد پر ساری کائنات کے لوگوں میں سے رب نے ہمیں چن لیا ہے. اس 15ویں صدی کے اندر بھی آج جو خالق کائنات کے پسندیدہ لوگ ہیں وہ یہ ہے جنہیں دولت اسلام میسر ہے، اس واسطے کہ ہم اس دین پر ہیں جس دین کو رب نے پسند کیا تھا. تو جب وہ رب کا پسندیدہ دین ہے تو اس کو پسند کرنے والے بھی یقیناً رب کے پسندیدہ لوگ ہیں. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ. آج اگر اس دنیا کے بازار میں ہمارے ایمان کی قدر و قیمت کسی کو معلوم نہ ہو اس پر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کا پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ ایمان کی بنیاد پر رب ذوالجلال کتنی شانیں عطا فرماتا ہے. تو اس اسلام کی برکت جب اس قدر میسر ہے کہ انسان اگرچہ کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ کاشتکار ہو، وہ دکاندار ہو، وہ لوہار ہو، وہ کمار ہو، بشرطے کہ دین سے وفادار ہو، اس پر روزانہ رب کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے. ایمان میں رہ کر جوں اس کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اللہ کے دربار میں اس کا مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے. یعنی اس بیس پر کہ وہ پکا رہا، اس نے اپنا عقیدہ فروخت نہیں کیا، اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اس نے چڑھتے سورج کو سلام نہیں کیا. اگرچہ وہ غوث قطب نہیں، اگرچہ وہ محدث مفسر نہیں، اگرچہ وہ کوئی ولی نہیں، سادہ سا مسلمان ہے، ایمان پکا ہے، شعبہ اس کا زندگی کا کوئی بھی ہے، تو رب ذوالجلال اس کی اس سروس پر کہ وہ 40 سال کا ہو گیا، وہ 50 سال کا ہو گیا، وہ 60 سال کا ہو گیا. تفسیر ابن کثیر میں ہے رب ذوالجلال ہر 10 سال بعد مومن کو ایک نیا درجہ عطا فرماتا ہے. اور اس کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیے ہیں. اس کا سبب یہ ہے، تفسیر ساوی میں موجود ہے، ان اللہ تعالی ینظر الی قلب المؤمن فی کل یوم 360 نظرۃ.
جب بندہ اللہ کے پسندیدہ دین پہ ہے تو رب کو پیارا لگتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب اسے پیار سے دیکھتا ہے۔ کتنی بار دیکھتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہر دن میں 360 بار دیکھتا ہے۔ تو جب مومن کے بدن پر روزانہ 360 جلوے اللہ کے جمال کی طرف سے نازل ہوتے ہیں تو اس کا پیکر بڑا پرنور ہو جاتا ہے۔ جو غوث کتب ہوں ان کی تو شان ہی بڑی ہے، یہ عام مومن کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جس کی عمر بڑھتے بڑھتے اگر 90 سال ہو گئی تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صرف اس بیس پر کہ 90 سال بکا نہیں، 90 سال اس نے ایمان کو چھوڑا نہیں، 90 سال اس نے در رسول اللہ علیہ السلام سے بے وفائی نہیں کی، 90 سال وہ رب کا سرکش نہیں بنا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو کیا مقام دیا؟ فرمایا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، رب نے اس کے پہلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے۔ یعنی اگر صدی کا ہوگا تو رب نے بخشش کا اعلان پہلے ہی فرما دیا۔ یہ بخشش اس کی عمر کا کوٹا ہے، یعنی ابھی نماز کا ثواب جدا ہے، روزے کا جدا ہے، حج کا جدا ہے، زکوٰۃ کا جدا ہے، صدقات کا جدا ہے، سماجی خدمت کا جدا ہے۔ یہ صرف اس کے اسلام کا ثواب ہے کہ وہ دین اسلام پہ ڈٹا رہا، پکا رہا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرمایا، اور یہاں تک فرما دیا وَشَفَّعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ۔ وہ عام سا انسان تھا، لیکن اس بابے کی عمر جب 90 سال ہو گئی تو 90 سال نور اس پر برسنے سے اس کو یہ درجہ مل گیا ہے کہ قیامت کے دن بادشاہوں کا پروٹوکول نہیں ہوگا مگر اس بندہ مومن کا کوٹا رب منظور کرے گا، اور فرشتوں کو کہے گا کہ اپنی آل میں سے، اپنے خاندان میں سے، اپنی اولاد میں سے یہ جس کا نام لیتا جائے تم نے اسے ہی جنت میں داخل کر دینا ہے۔ یہ ایک عام مسلمان اس کا قیامت کے دن اعزاز ہے۔ محدث، مفسر، ولی، غوث کتب کا کتنا زیادہ ہوگا، عام مسلمان کو صرف اس بیس پر کہ جب وقت وہ اللہ کے پسندیدہ دین پر صبح و شام موجود ہے تو رب کو بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ تجلیات کا نزول کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو پھر یعنی وہ تفصیل حدیث ہے تفسیر ابن کثیر میں 40 سال کے بعد 50 60 70 80 ہر 10 سال کے بعد اس کے لیے جدا جدا مراتب کا ذکر ہے۔ یہ آخری فگر 90 ہے، اور اس کے بعد جتنی عمر ہو اس کی سب کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اتنا اس کو اعزاز ملتا ہے۔ اب دوسرے مذاہب میں دوسری جتنی بھی سیولائزیشنز ہیں، آج مہذب کہلانے والے اپنے بوڑھوں کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیتے ہیں، اور یہاں پر کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے یہ اعزاز دیا ہے اس امت کو کہ جوں بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے۔ دنیا میں یہ ہے کہ جب جوانی سے ڈھلتا ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو قدر گھٹتی جاتی ہے، حیثیت تھوڑی ہوتی جاتی ہے، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا اس کی اولاد کو کہ جب تیرا باپ 40 سال کا تھا اگر تجھے اس وقت اس کی جیب سے ٹافیاں ملتی تھی تو 90 سال کے بابے کا بھی احترام کر، کیونکہ اب اسی جیب سے تجھے جنت کی ٹکٹیں بھی ملتی ہے۔ یہ اسلام کی وجہ سے عظمت ہے، اس میں اس جہاں میں بھی اگلے جہاں میں بھی، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہر بندگی جسمانی شکل میں آ جائے گی، نماز آئے گی، کہے گی انا الصلاۃ یا رب، اے اللہ میں نماز ہوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ مجھے پڑھتے رہے، آج ان پہ مشکل آ سکتی ہے، تو میرا کوئی کوٹا ہونا چاہیے کہ میں اپنے نمازیوں کو ساتھ لے جا سکوں۔ تو جس میدان کی یہ حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال فرمائے گا انت علی خیر، تو بڑی اچھی ہے لیکن تو سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جا۔ روزہ آئے گا انا الصیام یا رب، اللہ میں روزہ ہوں، اللہ فرمائے گا انت علی خیر، تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی سائیڈ پہ بیٹھ جا۔ ہر بندگی آتی جائے گی، اتنے میں اسلام آئے گا، وہ کیا کہے گا اللہم انت السلام وانا الاسلام، رب تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔
اب بتا کیا کرنا ہے؟ میرے لیے لوگوں نے مارے کھائی، لوگ زخمی ہوئے، لوگ شہید ہو گئے، میرے لیے لوگوں نے برادریاں چھوڑی، لوگوں نے گھر چھوڑے، میرے لیے لوگوں نے ہجرتیں کی، میرے لیے لوگوں نے بہت کچھ کیا۔ آج میدان معاشر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو خالق کائنات فرمائے گا تو میرے سامنے کھڑا ہو جا، آج جس پہ ہاتھ تو رکھے گا جنت میں اسے ہی بھیجوں گا۔ تو اسلام کے ساتھ آج کی وفا کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ اسلام کے لیے آج وقت نکالنا کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ آج کچھ لوگ بہ گئے رسم و رواج میں، کچھ فیشن میں، کچھ نام نہاد روشن خیالی میں، کچھ برادریزم میں، اور کچھ انگریزوں کے گھڑے ہوئے فلسفوں میں، مگر فکر مدینہ یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا بعد الاسلام غریبا وسیعود غریبا فتوبا للغربا۔ فرمایا جب میرا اسلام چلا تھا، اجنبی تھا، پردیسی تھا، اس کے ماننے والے پردیسی ہو گئے، ان کو گھر چھوڑنا پڑا، ان کو ہجرت کرنی پڑی، پھر رب نے اس اسلام کو دبدبا دیا، وقار دیا، اس کی ہیبت طاری ہو گئی۔ فرمایا سیعود غریبا، پھر یہ غریب ہو جائے گا، یعنی غریب بمعنی اجنبی، یہ پردیسی ہو جائے گا۔ تو پھر فرمایا فتوبا للغربا، جب اسلام پردیسی ہو جائے اس وقت جو اٹھ کے اسلام کا ساتھ دے، سرکار فرماتے ہیں میں آج اس کو جنت کی ٹکٹ عطا کر رہا ہوں۔ یہ جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، آج اسلام غریب الوطن ہے۔ 5 مرلے بھی ہمیں کائنات میں جگہ نہیں مل رہی جہاں اسلام پورا نافذ ہو۔ شاید کوئی کہے کہ نہیں، کیسے اسلام غریب الوطن ہے؟ لاکھوں لوگ حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، نمازی موجود ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر اسلام غریب الوطن نہ ہوتا تو برما کے بچوں کے قیمے نہ بنائے جاتے، اور روہنگیا مسلمانوں سے سمندر بھر نہ جاتے، ان کی لاشیں دریاؤں میں تیرتی ہوئی نظر نہ آتی۔ اگر اسلام غریب الوطن نہ ہوتا تو چناروں کے دیش کشمیر کے اندر روزانہ جنازے نہ اٹھتے۔ اگر اسلام غریب الوطن نہ ہوتا تو فلسطین کی دھرتی روزانہ لہولہان نظر نہ آتی۔ اگر اسلام غریب الوطن نہ ہوتا تو مسجد اقصی کو تالا کوئی نہ مارتا جو ان دنوں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ اگر اسلام غریب الوطن نہ ہوتا تو ابدالوں کی سرزمین شام شولوں کی لپیٹ میں نہ آتی۔ اگر اسلام غریب الوطن نہ ہوتا تو نبیوں کی سرزمین عراق اس کو لوہے سے آتش و آہن اور بارود سے بھسم نہ کر دیا جاتا۔ اگر اسلام غریب الوطن نہ ہوتا تو مسلمانوں کی بیٹی عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں نہ ہوتی۔ اگر اسلام غریب الوطن نہ ہوتا تو کلمے کے نام پر بننے والے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے ہیرو ممتاز حسین قادری کو پھندے پہ نہ چڑھایا جاتا۔ اگر یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو پھر اسلام غریب الوطن ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غریب الوطن اسلام کو کے ساتھ جو چلے گا، یہ ہے اسلام زندہ باد کانفرنس کا پیغام۔ غریب الوطن اسلام کے لیے جو اٹھ کھڑا ہوگا اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام اکیلا جنت نہیں جائے گا، اپنے کارکنوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ آج غریب الوطن اسلام کے لیے ضرورت ہے ہماری بہتری کے لیے کہ ہم اس کو وقت دیں، چونکہ خطرات اتنے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کو امریکہ نے خط لکھا ہے، امریکی ادارہ ہے کمیشن برائے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، اس نے یہ خط لکھا ہے کہ تم اپنے ملک کے نصاب کو تبدیل کرو، اس میں انتہا پسندی ہے۔ کیا جملہ ہے انتہا پسندی والا؟ اس نے بہت سے
خدشات کا اظہار کیا کہ یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو. ایک جملہ بطور خاص اس نے کہا صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے. یہ جملہ پرائمری سے پی ایچ ڈی تک اپنی ہر کتاب سے نکالو. کیوں؟ معاذ اللہ کہتا ہے یہ ہے انتہا پسندی کہ مذہبی آزادی کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سب مذاہب کو برابر سمجھا جائے، اور جب تم صرف اسلام ہی کو سچا کہو گے تو باقی کو جھوٹا کہو گے تو پھر برابری کیسے ہوگی؟ تم انٹرنیشنل برادری میں تب بیٹھ سکتے ہو جب تم سب کو برابر مانو. یہ اس کی گھڑی ہوئی مساوات ہے. یہ لیٹر باقاعدہ چھپا بھی ہے لوا وقت میں، یہ جملہ بھی چھپا ہے کہ امریکہ نے ہمارے حکمرانوں سے یہ تقاضا کیا ہے کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے. یہ جملہ اپنے نصاب سے نکال دو. اب جو ملک 20 لاکھ شہیدوں کے خون پہ بنا ہے، جس کے لیے 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، جس کے لیے 90,000 عورتوں کی عزتیں لٹ گئیں، اگر اس ملک میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو اس سے بڑھ کے غریب الوطنی اور کیا ہوگی؟ یاد رکھو صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے. یہ بھی امریکہ کو چبھ رہا ہے یہ جملہ اور کہتا ہے نصاب بدلو. تو یاد رکھو نصاب میں یہ جملہ بعد میں آیا ہے، رب کی کتاب میں پہلے آیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے. یہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. نصاب بدلے جاتے ہیں مگر رب کی کتاب نہیں بدلتی. تو آج وقت ہے کہ ہم امریکہ پر یہ واضح کریں کہ تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے. حکمرانوں کی غلامی کی بنیاد پر تم نے ہمارے ملک کو اپنی قانونی سمجھ لیا اور اپنے آرڈر دینا شروع کر دیے. اسلام زندہ باد کانفرنس میں ہم شہر شہر میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ امریکہ یاد رکھ، یہ پاکستان تیری قانونی نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہے. اگر ہم سوئے رہے، ہم نے اس کے اسلامی تشخص پہ پہرا نہ دیا تو معاذ اللہ حکمران تو پہلے اس کے سامنے لیٹے ہوئے. اور اگر یہ جملے نصاب سے نکل گئے تو پھر اس کا بوال کتنا ہوگا. لاکھوں بچے، ہزاروں سکول ٹیچر جب یہ کلاسوں میں پڑھائیں گے کہ ہندو، سکھ، مسلمان، نصرانی، یہودی سب برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب سچے ہیں اور ہر کسی کو حق ہے جو ان میں سے پسند کر لے دین. جب سب کو سچا کہا جائے گا اور برابر کہا جائے گا تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. پھر یہی امتحان میں لکھا جائے گا. پھر اسی کو پکاتے ہوئے بچے گھر میں کفریات بولیں گے. تو اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آج جب مشکل وقت آیا ہے اسلام پر، ہم اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں. صورتحال یہ ہے کہ رات کا وقت ہوتا ہے، اسلام گلیوں میں لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے کہ میں تمہارا اسلام ہوں، میں رات رہنا چاہتا ہوں، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، میں تمہارا مہمان ہوں، تمہارے نبی نے مجھے تمہارا ہی ایڈریس دیا تھا، میں بدر سے کربلا سے ہو کے آیا ہوں. اب آگے اگر کلمہ وہ دروازے ہی نہ کھولے، کوئی کہے کہ اسلام تو ٹھیک ہے، کلمہ تیرا ہم نے پڑھا ہے مگر تیری تو پابندیاں بڑی ہیں، میرے گھر تو سودی کاروبار ہے، میرے بچے تو فلمیں دیکھتے ہیں، میرے گھر تو کوئی نماز نہیں پڑھتا. اسلام پھر جو تو بیزار ہو کے آخری شب نکل جائے گا. ابھی سے کوئی اور گھر تلاش کر لے، بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. آج ہمیں اس اسلام کے لیے جو ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف سے ہمارے پاس آنے والا مہمان ہے، اس کے سارے ناز اٹھانے چاہیے، اس کی ساری پابندیوں کو کھلے ماتھے تسلیم کرنا چاہیے، اس کی ہر حکم کا ادب کرنا چاہیے. آج قرآن مسجد میں بند ہے، مدرسہ میں بند ہے، اور پارلیمنٹ میں حکم قرآن نہیں، کورٹ میں قرآن کا فیصلہ نہیں، تھانے میں قرآن کا نظام نہیں. بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، ستم بالائے ستم یہ ہے، پارلیمنٹ کے کچھ جانور کہتے ہیں قرآن مسجد میں رکھو، قرآن مدرسہ میں رکھو. پارلیمنٹ میں قرآن کا کیا کام ہے؟
کچھ جانور کہتے ہیں یہ ملک مذہب کی نام پہ بنا ہی نہیں تھا، یہ مذہب کے لیے نہیں تھا، مذہب کو آپ دور رکھیں، پاکستان کی علیحدہ بات کریں۔ تو میں کہتا ہوں وہ پاکستان کیا ہے کہ جس میں مذہب ہی نہیں ہے، جس کی بیس مذہب نہیں ہے، وہ پھر پاکستان، اس کا تقاضا، اس کا مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ماحول کے اندر آج ہم سے یہ قرآن چاہتا ہے کہ ہم قرآن کے حقوق ادا کریں، آج ہم سے اسلام چاہتا ہے کہ ہم اسلام کے وطن کا بندوبست کریں، آج ہم سے ہمارا ایمان چاہتا ہے کہ ہم اس ملک کی فضاؤں کے اندر جو بدعقیدگی، الہاد اور سیکولر دماغوں کا جو دھواں ہے اس کی فضاؤں کو پاک کر کے ہر طرف عشق رسول علیہ السلام کی جو خوشبوئیں ہیں ان کو عام کریں، تاکہ لاکھوں جانیں جو اس ملک کی بنیاد میں ہیں، منتظر ہیں کہ کب اس ملک میں وہ نظام آئے گا جس کے لیے یہ قائم کیا گیا تھا۔ ان روحوں کو سکون اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آج ہم قرآن مجید برہان رشید کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل طور پر قرآن کے سپرد کر دیں۔ جلسہ دستار فضیلت میں ان چند امور کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید کا اولین جو حق ہے اس کے لحاظ سے ہمارے مدارس کردار ادا کر رہے ہیں، اور مبارک ہے ان بچوں کو جنہوں نے قرآن حفظ کیا، مبارک ہے ان اساتذہ کو جنہوں نے محنت کرائی، مبارک ہے منتظمین کو جنہوں نے انتظام کیا، معاونین کو جنہوں نے ان کے لیے تعاون کیا، کیونکہ ایسی جگہ جب بچہ بیٹھتا ہے تو خود بخود وہ رحمت کی آغوش میں ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ ہے قرآن کی کلاس کا تعارف، یہ ہے دین پڑھنے والوں کی جگہ کا مرتبہ کہ جس جگہ وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اگرچہ شیش محل نہ ہو مگر رب کے انوار و تجلیات سے اس کو وہ مقام ملتا ہے کہ شیش محل اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب مسلمان اکٹھے ہو جائیں کیا کریں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی قرآن کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں اس کا درس دے اور درس لے، تو پھر اللہ چار بندوبست کرتا ہے۔ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان کے دلوں پہ سکون کی برسات ہوتی ہے۔ سکون کی تو ہر کسی کو ضرورت ہے، اور سکون وہ جنس ہے جو دکانوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سکون کے حصول کے لیے کوئی ساحل سمندر جائے، کوئی ناران کاغان جائے، کوئی مری جائے، کوئی گولیاں کھائے۔ سرکار فرماتے ہیں سکون گولیوں سے نہیں میرے قرآن کی بولیوں سے ملتا ہے۔ نازلت علیہم السکینہ، ان پہ سکون کا نزول ہوتا ہے۔ غاشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے آ کے اس جگہ کا طواف کرتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور رب ذوالجلال ان میں سے ہر ایک کا نام فخر سے لیتا ہے۔ اب یہ چاروں انعام اتنے بڑے ہیں کہ کسی ایک کے لیے اگر قیمتاً ہمیں یہ انعام خریدنے پڑے تو اگر کوئی سونے کے محل بھی رکھتا ہو ان میں سے کسی ایک بات کی بھی قیمت ادا کر کے افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ رب کا کرم ہے، قرآن کی برکت ہے کہ جس وقت امت اس سے وابستہ ہوتی ہے رب ذوالجلال یہ چاروں انعامات ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ پہلا حق تلاوت، تجوید و قرات، اس کے بعد اس کے معنی کو سمجھنا، مفاہیم کو جاننا، درس نظامی، اس کے بعد ہے اس پر عمل، اور عمل سے اگلا درجہ ہے اس کو قائم کرنا، قرآن کو قائم کرنا، قرآن کی اقامت۔ یہ پہلے سارے کام ہوں گے تو پھر چوتھا ہوگا، لیکن چوتھے پر جا کر نجات کی ڈگری ملے گی جب چوتھا مکمل ہو جائے گا۔
آج المیہ یہ ہے کہ چوتھے کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں، چوتھا ہمارے سلیبس میں ہی نہیں، بظاہر چوتھے کی طرف ہمارا دھیان نہیں۔ چوتھا ہے قرآن قائم کرنا، ایک ہے قرآن کا حافظ بننا، ایک ہے قرآن کا عالم بننا، ایک ہے قرآن کا عامل، یعنی جزوی طور پر انفرادی طور پر عمل کرنا، حجرے میں بیٹھ کے کیا کی، ایک ہے قرآن کو قائم کرنا۔ یہ آج ہمارے لیے چیلنج ہے، اور نجات تب ہوگی جب قرآن قائم ہوگا۔ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دھانے میں بھی قرآن ہو، کچہری میں بھی قرآن ہو، فیصلہ قرآن کا ہو، راج قرآن کا ہو، آرڈر قرآن کا چلے۔ یہ ہے قرآن کا قائم ہونا۔ اور اگر یہ منزل ہم نہ حاصل کر سکے تو قیامت کے دن ہمیں بہت سخت نتائج کا معاذ اللہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں میں قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اس قدر خوف آتا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جتنا مجھے اور کسی آیت سے نہیں آتا۔ پوچھا گیا وہ کون سی آیت؟ انہوں نے کہا جو رب نے فرمایا تھا ہمارے نبی علیہ السلام کو، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اس آیت سے جتنا مجھے ڈر آتا ہے اتنا کسی اور سے نہیں، کہ رب نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے گفتگو کریں، انہیں یہ فرمائے کیا لستم علی شیء، اے اہل کتاب تم صفر ہو، تم زیرو ہو، تم کچھ بھی نہیں، نکرہ تحت النفی ہے، تمہاری تنکے جیسی بھی حیثیت نہیں، لستم علی شیء۔ اب اہل کتاب یہود نصارہ سب کو لستم علی شیء، جو اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا، لستم علی شیء، تم زیرو ہو۔ کیوں؟ کس لیے تم کوئی حیثیت حاصل نہیں کر سکے؟ اللہ فرماتا ہے حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہاری ویلیو تب بننی تھی تم تورات کو قائم کرتے جب زمانہ تھا تورات کا۔ اب قرآن اترنے کے بعد تو زمانہ ہی گزر چکا تھا، یعنی جس وقت تمہیں تورات دی گئی تھی، تورات کا حق تھا کہ تم تورات کو قائم کرتے، اور تم قائم نہیں کر سکتے۔ اے انجیل والو، انجیل کا حق تھا تم انجیل کو قائم کرتے، اور تم انجیل کو قائم نہیں کر سکے، تو پھر تم صفر ہو۔ تو حضرت سفیان کہتے ہیں اگر تورات والے تورات قائم نہ کریں تو صفر، زبور والے زبور قائم نہ کریں تو صفر، انجیل والے انجیل قائم نہ کریں تو صفر، اور اگر قرآن والے معاذ اللہ قرآن قائم نہ کر سکے تو ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو آخری امت نہیں تھے، ہم تو آئے ہیں ساری کمی پوری کرنے کے لیے، کہ پہلوں کو کہا گیا آ رہے ہیں بعد میں جو تمہیں عمل کر کے دکھائیں گے۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے اپنی کتاب کو قائم نہ کیا تو رب نے انہیں صفر قرار دے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ لستم علی شیء حتی تحفظوا التوراۃ والانجیل، کہ اہل انجیل تم اس لیے صفر ہو کہ تم اپنی انجیل کے حافظ نہیں بنے، اس لیے صفر ہو کہ تم تورات کے حافظ نہیں بنے۔ حافظ نہ ہونے کی وجہ سے وعید نہ تھی، عامل نہ ہونے کی وجہ سے وعید نہ تھی، عالم نہ ہونے کی وجہ سے وعید نہیں تھی، وعید اس لیے تھی کہ تم تورات کو قائم نہیں کر سکے، انجیل کو قائم نہیں کر سکے۔ تو یہ ہے ہمارے لیے چیلنج کہ ہمیں یہ دیا گیا ہے سلیبس کہ تم نے قرآن کو قائم کرنا ہے، اور آج قرآن کا حق مارا جا رہا، قرآن سے کوئی پوچھتے ہی نہیں، اور اگر کوئی بولے تو وہ کہتے ہیں اسے مسجد میں رکھو، اسے گھر رکھو، اسے مدرسہ میں رکھو، پارلیمنٹ میں اس کی جگہ نہیں، اس کو اور جگہ رکھو، سپریم کورٹ میں اس کی جگہ نہیں۔ کہہ دیا جاتا اعلان تیرا عمل ممتاز قادری یہ قرآن کے تو مطابق ہے مگر ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ
کہ ہمیں حکم صرف قرآن پڑھنے کا نہیں، صرف اس کو پڑھ کے درس دینے کا نہیں، صرف اس کو پڑھ کے نماز پڑھنے کا نہیں، یہ سارے حکم ہیں، لیکن اس سے اگلا اور آخری اور نجات والا حکم یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اس زمین پر قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پلرز آف اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اب اس سے بڑھ کر لازمی چیز کون سی ہوگی؟ اسلام کے ستون۔ مگر یاد رکھیں، ان سب کو اگر حفاظت ملتی ہے تو وہ نظام اور حکومت سے ملتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مستدرک للحاکم میں موجود ہے، فرمایا لَيَنْتَقِدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فرمایا ایک ایک کر کے اسلام کے کڑے ٹوٹیں گے معاذ اللہ۔ مستقبل کی خبریں، سرکار حالات دیکھ رہے تھے۔ کڑا اس طرح کی چیز ہے، چارپائی کا بھی کڑا ہوتا ہے، کڑے کے ساتھ باقی چیزیں متمسک وابستہ ہو کے اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ میری امت کے کروڑوں لوگ اسلام کے کڑوں کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ ایک کو سب نے پکڑا ہوگا سفر زندگی میں، دشمن کڑے پہ حملہ کریں گے، کڑا ٹوٹے گا، مسلمان فوراً اگلا پکڑ لیں گے نجات کے لیے۔ دشمن اس پہ حملہ کریں گے تو مسلمان اگلا کڑا پکڑ لیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تو کہتا ہوں کہ تم پہلا ہی نہ ٹوٹنے دو تاکہ اگلے کے ٹوٹنے کی نوبت ہی نہ، پہلے پہ ڈٹ جاؤ، پہلے کی حفاظت کرو، پہلے کڑے کے قریب کسی کو نہ آنے دو۔ تو وہ پہلا کڑا کیا تھا کہ جس کی حفاظت کرتے تو ہم محفوظ رہتے، پھر امریکہ کی فوجیں ہمارے گھروں کی تلاشیاں نہ لیتی، پھر شام کے سیدوں کی بیٹیاں اسرائیل کے بازاروں میں چند ہزاروں میں فروخت نہ ہوتی۔ پہلا کڑا کیا ہے؟ یاد رکھو، پہلا کڑا نماز نہیں، پہلا کڑا روزہ نہیں، پہلا کڑا حج نہیں، پہلا کڑا زکوٰۃ نہیں۔ میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ، فرمایا پہلا کڑا کہ جو نہ ٹوٹے تو سارا دین بچ جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ میرا نظام حکومت ہے۔ اگر تم نے میرے نظام حکومت کو بچا لیا تو تمہاری نماز بچے گی، تمہارا روزہ بچے گا، حج زکوٰۃ بچ جائیں گے۔ اگر تم نے نظام غیروں کے سپرد کر دیا تو پھر تمہارا کچھ بھی بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اب نظام ایک چھت ہے، چھت سلامت ہے تو پیچھے نیچے سارے سلامت بیٹھے ہیں، اور اگر چھت نہیں، بارش آ جائے تو مسئلہ، دھوپ میں مسئلہ، طوفان میں مسئلہ، پھر نمازی کے لیے مسئلہ، تلاوت کرنے والے کے لیے مسئلہ، تہجد پڑھنے والے کے لیے مسئلہ۔ ان سب کی حفاظت جس چھت کے نیچے ہے اس کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین کہ جس کے سہارے پورے باقی سب چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے یہ جملے صحیح حدیث میں کتنے واضح اور کس حد تک مستقبل کی رہنمائی کا کردار ادا کرنے والے ہیں، کاش کہ مسلم امہ ان کو پیش نظر رکھتی۔ فرمایا اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ، سرکار فرماتے ہیں پہلا حملہ میرے نظام سلطنت پہ ہوگا، آخری نماز پہ ہوگا، نماز پہ آخری حملہ ہوگا، نماز پہ پہلا حملہ نہیں، پہلا ہے نظام سلطنت پہ، حکم رسول اللہ السلام پہ، نظام مصطفیٰ علیہ السلام پہ۔ اب دیکھیے شروع سے آج تک کی تاریخ کو آپ سامنے رکھیں، اس وقت کا امریکہ اور اس وقت کا ابو جہل، یہ اسلام دشمن قوتیں درمیان میں جتنی ہیں سب کا مزاج ایک ہے۔ انہیں ہمارے سجدوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ہمارے نظام اور ہماری حکومت سے تکلیف ہوتی۔ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں کوئی ایک غزوہ بھی نہیں ہے، اور مدنی زندگی میں غزوات ہی غزوات ہیں۔ اور جو قریش مکہ بدر میں لڑنے گئے تھے، آخری بات سوچ کے کہ مسلمانوں کو معاذ اللہ ختم کرنے ورنہ یہ خطرہ بن گئے ہیں، تو یہ مسلمان تو ان کے محلے میں رہتے تھے پہلے مکہ مکرمہ میں، اور مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی۔
جب مثال کے طور پر مسلمان صرف 50 تھے اور تھے بھی مکہ مکرمہ میں، تو یہ قریش مکہ کمینے اس وقت یہ ایک سوچ لے کے کیوں نہ اٹھے جو بدر میں لے کے گئے، دور جا کے لڑے، زیادہ سے لڑے، مشکل سے لڑے۔ جب مسلمان قریب بھی تھے، تھوڑے بھی تھے، اور معاذ اللہ لڑنا آسان تھا، اس وقت نہیں لڑے۔ مدینہ منورہ میں مسلمان پہنچے تو پھر لڑے، اور پھر نشان عبرت ان کو بنایا گیا۔ ایسا کیوں تھا؟ مکی زندگی میں کافر مزاج ابو جہل کا ٹولہ یہ سمجھتے تھے ٹھیک ہے رب کی بندگی کرتے ہیں، ہمارے بتوں کو نہیں پوچھتے، پسند نہیں تھا ان کو، مگر برداشت کر گئے۔ وہ سمجھتے تھے یہ ہے مسجد والے، یہ ہے حجرے والے، ٹھیک ہے کرتے رہے ذکر، کرتے رہے سجدے، بازار تو ہمارا ہوگا، راج ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا، آرڈر ہمارا چلے گا۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں میرے نبی علیہ السلام نے سٹیٹ بنائی، پھر ابو جہل کو پتہ چلا کہ یہ مسجد والے بھی ہیں، یہ ایوان والے بھی ہیں۔ مسجد میں سجدہ کا طریقہ بھی ان کا دین بتاتا ہے، دکان پہ سودا بیچنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ یہ مدنی زندگی میں جو جہاد کے احکام آئے تو پس منظر یہ تھا کہ اب اسلام اپنا نظام لے آیا تھا، اور قریش مکہ کے سامنے نماز سے ضرب لگی تھی تو بتوں کی عبادت پہ لگی تھی، نظام سے ضرب لگی تھی تو ابو جہل کی چودراہٹ پہ لگی تھی۔ بتوں والی ضرب برداشت کر گئے، مگر اپنی انانیت اور چودراہٹ کو ضرب لگی، اب برداشت نہ کر سکے، اب فوج بنائی، اب لڑنے نکلے، اب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، اور بدر میں لڑائی ہو گئی اور انہیں نشان عبرت بنایا گیا۔ تو پھر آگے سلسلے چلے، پھر احد، پھر خندق، پھر ان کی کمر ٹوٹی، پھر اسلام فاتحانہ مکہ میں داخل ہوا۔ تو اس وقت کا ابو جہل اور آج کا امریکہ، ان کی سوچ ایک ہے۔ امریکہ وائٹ ہاؤس میں رمضان میں افطاری بھی کرواتا ہے، اذان بھی دلواتا ہے، نماز بھی پڑھواتا ہے، مگر جب اسے کہا جائے کہ راج مدینے والے کا ہوگا، وہ کہتا ہے نہیں، نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، میرا راج ہوگا، میرا نظام ہوگا، کنٹرول میرے پاس ہوگا، نظام میرا چلے گا۔ جبکہ اسلام پہلے دن سے بڑا سیریس ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہود کو جب خطاب کیا، صحیح بخاری میں 4 جگہ یہ حدیث موجود ہے، فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، یاد رکھو اے روئے زمین کے بادشاہ ہو، جہاں تم تخت جما کے بیٹھے ہو، یہ زمین تمہاری نہیں، یہ خدا کی ہے، خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اسلام۔ وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فرمایا زمین اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ مسجد کے 4 مرلے کا دعوے دار نہیں، یہ پوری زمین کا دعوے دار ہے۔ روئے زمین سب کچھ ہمارا ہے، سب کے تخت الٹ گئے۔ بخاری میں ہے کسی بادشاہ کو سرکار نے خط لکھتے وقت ملک نہیں لکھا، حالانکہ وہ ملک کہلاتے تھے، ملک بحرین، ملک روم، ملک بصرہ، لیکن سرکار نے کسی کو ملک نہیں لکھا۔ بخاری کی شروحات پڑھے، عمدۃ القاری پڑھے، ارشاد الساری پڑھے، فتح الباری پڑھے، القصر الجاری پڑھے، سب نے کہا ملک اس نے نہیں لکھا کہ ملک کا تعلق ہوتا ہے زمین کے راج کے ساتھ۔ سرکار پہلے راج مان لیتے اور پھر کہتے نہیں اب میرا راج ہے، تو پھر تعارض آ جاتا۔ سرکار نے خط لکھتے وقت پہلے دن ہی یہ واضح کر دیا کہ سب کے تخت الٹ گئے، اب تخت پہ وہی بیٹھے گا جس پہ سرکار مدینہ مہر لگا کے اس کو ملک بنائیں گے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ تو جس بنیاد پہ ابو جہل جنگوں کے لیے تیار ہو گیا، وہی آج ہمارا اور امریکہ کا اختلاف ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نظام اپنا کنٹرول میں رکھو گے، حکومت اور راج تو پھر دین بچاؤ گے۔ تو ہم نے اللہ ماشاءاللہ اس کو دنیا داری کہا اور اس کو سپرد کر دیا غیروں کے، اور آج پوری دنیا پہ مسلمان مہاجر بن گئے۔ کہیں دیکھو فلسطین والے، کئی نسلیں کھلے چھت کے نیچے خیموں میں وہ بڑے ہو رہے ہیں، کہیں
شام والے 30 لاکھ بندے جا کے بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تورا بورا کی پہاڑیوں سے بارود پھٹنا شروع ہوا، افغانستان سے لیبیا تک ہر طرف تباہی پھر گئی. اسرائیل کو بڑا بنانے کے لیے عراق اور شام کو تباہ کیا، پھر یمن اور سعودی عرب کو لڑایا. اب ٹرمپ نے آ کر سعودی عرب اور ایران کو لڑانے کے لیے ایک ایجنڈا دے دیا، ادھر قطر پہ پابندیاں لگا دی. یہ سارا کھیل جو ہے مسلمانوں کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے ہے کہ نہ ان کی فوج ہو، نہ ان کے پاس ذرائع ہو حکومت چلانے کے. امت ہم آخری ہیں، اس آخری امت کا یہ تقاضا ہے. سرکار نے جو ہمیں شیڈول دیا تھا اس کے مطابق ہم اس کے نظام کو، جو نظام اسلام ہے، جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم اس کو مضبوط کریں، اپنی کھوئی ہوئی اس حیثیت کو حاصل کریں جو اپنے ہاتھ کاٹ کے غیروں کو دے دیے. ہم کسی طرح پھر اپنے ہاتھ بنائیں اور مضبوط کریں، کیونکہ دین اسلام کی بقا اس میں ہے کہ سب سے پہلے جو نظام سلطنت ہے اسلام کا وہ محفوظ ہو، اس کے سہارے ہر چیز محفوظ ہو جائے گی. تو ہم پاکستان کے باسی اس لحاظ سے ہوم ورک رکھتے ہیں. ہمارے بڑوں نے وہ کام کیا ہے جو تاریخ ساز کام ہے. میں عربوں میں پڑھتا رہا ہوں، یمن، مصر، عراق، شام کے لوگ میں نے رشک کرتے دیکھے. کس بات پر؟ وہ کہنے لگے ہمارے بڑے اور ہم، یعنی مراد اس وقت کے لوگ جو غوث، کتب، محدث، مفسر، وہ شان والے لوگ ہیں، وہ تو بلند ہی بلند ہیں. اس زمانے میں انہوں نے کہا ہم دین کے نام پر 5 مرلے بھی نہیں رہ سکے، اور تمہارے بڑوں نے دین کے نام پر لاکھوں کلومیٹر کا پاکستان حاصل کر لیا ہے. کہیں ملک بنا رنگ پر، کہیں نسل پر، کہیں بولی پر، کہیں جغرافیے پر، کہیں پہاڑ کی اس طرف ہونے کی وجہ سے، کہیں سمندر کی اس طرف ہونے کی وجہ سے. پوری کائنات میں مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد اگر کلمے کی بیس پہ ملک بنا ہے تو وہ صرف پاکستان. اب بنانے والوں نے تو حق ادا کر دیا، یوں نہیں بنا. 3 صدیوں تک مسلسل منبروں سے یہ تقریر ہوتی رہی کہ دین کو زمین چاہیے. سرکار مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ اس لیے گئے تھے. دین صرف حجرے بیس پہ عمل نہیں ہوتا، اس کے لیے زمین چاہیے. اور یہ تقریریں 3 سال کرنے والے ہم جیسے خطیب نہیں تھے، وہ رب کے ولی تھے، وہ مجتہد تھے، وہ مجدد تھے. اتنی کوشش کے بعد جا کر ضمیر بیدار ہوا. اور پھر صرف تقریریں نہیں ہوئی، جانیں بھی دیں. 2-4 نہیں، 20 لاکھ جانیں اس پاکستان کے لیے. ماؤں کے سامنے بیٹے نیزوں پہ اچھالے گئے مگر وہ نہیں رکی. شوق تھا کہ ہم زمین پہ مسجد بنانے نکلے ہیں جہاں رب کے اور رب کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو نافذ کیا جائے گا. دیکھو ہجرت مدینہ منورہ کے بعد یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی شان ہے کہ دین کی محبت اور دین کے شوق میں 2 کروڑ مسلمان گھر چھوڑ کے نکل آئے، اپنی زمینیں چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دی. 10 بندے بھی کئی اپنا دیش چھوڑتے ہیں. یہ بر صغیر کا مزاج ہے. انہوں نے مسجد بنا کے دم لیا. اس واسطے پاکستان میں رہنا باقی ملکوں کے مقابلے میں ایک باعث ثواب ہے رہنا، کیونکہ ہم اس دیش میں رہتے ہیں کہ جس کی بنیاد رنگ نسل پہ نہیں، جس کی بنیاد کلمہ اسلام اور نظریہ قرآن پہ ہے. اور پھر اس کی ذمہ داری بھی ہے. جہاں مسجد نہ ہو وہاں تو لوگ کوستے ہیں کہ یہ نکم میں مسجد نہیں بنا رہے، اور جہاں بنی ہوئی ہو اور الو بول رہے ہو تو پھر لہٰذا زیادہ لوگ کوستے ہیں کہ اچھے ہیں، مسجد بنی ہوئی ہے، جماعتی کوئی نہیں کرا رہا. 70 سال گزر گئے پاکستان کی مسجد کو بنے ہوئے، آج تک اس میں جماعت نہ ہو سکی. ہمارے اکابرین کی روحیں تڑپ رہی ہیں کہ کب کوئی مؤذن آئے گا. ہمارے شہیدوں کی روحیں سوال کر رہی ہیں. ہم جشن آزادی تو 14 اگست کو منائیں گے، مگر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس مسجد میں اذان کب ہوگی، نماز کب ہوگی، جماعت کب ہوگی. کیونکہ ہم نے جب بھی منتخب کیا، ہم نے ایسا کوئی منتخب کیا ہی نہیں جو جماعت کرانے کی اہل ہو. یہاں وہ آئے جو چکنوں کے لائق تھے، یہاں وہ آئے جو امریکہ کے بوٹ
چاٹنے والے تھے، یہاں اس مسجد میں لوگوں نے منتخب کر کے امامت کے لیے انہیں آگے کر دیا کہ جن کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی تو اس مسجد میں کیسے جماعت کرائیں، جس کی بنیادوں میں 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہے۔ اس واسطے اقامت قرآن، اقامت دین کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اپنی بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ آخر اس مسجد کو آباد کرنا ہے، اور آباد انہوں نے کرنا جن کے بڑوں نے بنائی ہے۔ جن کے بڑے کہتے تھے کہ ہم پہ بھی نہیں بڑھنے دیں گے، وہ آباد کیسے کریں گے؟ آج نظریہ پاکستان پر ریلیاں تو سارے نکالتے ہیں، مگر ان لوگوں کو کہا جائے کہ ابوالکلام آزاد کی تقریر کا جواب دو، جب اس نے کہا تھا کہ مجھے پاکستان کا لفظ برداشت نہیں۔ حبیب احمد چودھری نے پاکستان اور نیشنلسٹ علماء کے اندر اس کی پوری تقریر لکھی ہے اور دلیل لکھی ہے۔ یہ آج حافظ سعید کا ڈولہ نظریہ پاکستان کا نام کس منہ سے لیتا ہے؟ ان کے بڑے نے کہا تھا پاکستان کا لفظ ہی مجھے برداشت نہیں، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ بخاری کی حدیث ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے رب کی طرف سے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور طہور بنا دیا گیا۔ اس نے کہا حدیث کہتی ہے ساری زمین پاک ہے، تم تھوڑے سے علاقے کو پاکستان کہہ رہے ہو، تو جب تم ایک مخصوص ایریے کا نام پاکستان رکھو گے تو باقی کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ پاک نہیں ہے، تو پھر تم تو حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ یعنی اندر تھی کانگریس اور اوپر قرآن و سنت سے کانگریس کی پالیسی کو عربی میں ترجمہ کر کے پیش کر رہے تھے۔ اندر تھی بتوں کی محبت اور کافروں کے ساتھ یاری، اور تقریریں یہ ہو رہی تھی کہ جب ساری زمین پاک ہے تو پھر تھوڑی سی زمین کو کہنا پاکستان، یہ قرآن و حدیث سے خلاف ورزی ہے۔ تو اس وقت میرے امام اور اکابرین اہل سنت نے ان کو جھنجھوڑا، اور دلیل یہ تھی کہ اس حدیث میں جہاں یہ ہے کہ ساری زمین پاک ہو گئی، وہاں تو یہ بھی ہے کہ ساری زمین مسجد بن گئی۔ تو جب ساری مسجد بن گئی تو پھر تم تھوڑی سی زمین کا نام مسجد کا کیوں رکھتے ہو؟ پھر کوئی بھی مسجد نہ بناؤ اور کسی ٹکڑے کے بھی مسجد نہ کہو، چونکہ سرکار نے تو ساری زمین کو مسجد کہہ دیا۔ تم تھوڑی سی زمین کو، چند کنال کو مسجد کہو گے تو پھر باقی کا انکار ہو جائے گا۔ تو مطلب کیا تھا کہ ایک ہے ساری زمین کا قابل سجدہ ہو جانا، اور ایک ہے اس میں سے پھر کسی کا مسجد کے نام وقف ہو جانا۔ ان دونوں میں فرق ہے، چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من توضا فاحسن وضوءه لم يخطو خطوہ الا رفع اللہ بہا درجہ۔ فرمایا جس نے گھر سے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل نکلا، ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھے گا، ایک گناہ مٹے گا، ایک نیکی ملے گی، اور جب مسجد میں پہنچے گا تو گویا کہ رب کی رحمت میں ڈبکی لگا لے گا، اور جب نماز پڑھ کے بیٹھ جائے گا لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما دام فی مصلاہ، اگرچہ چپ کر کے بیٹھا رہے نماز کی جگہ، فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ اب یہ جس پلاٹ سے چل کے آیا ہے، حدیث نے تو اسے بھی مسجد کہا، وہاں اسے یہ نیکی کیوں نہیں ملی؟ محلے کی مسجد کی طرف چلا ہے تو پھر نیکی ملی ہے کہ جس کو مسجد ہونے کے بعد پھر امت نے وقف کر کے مسجد فقہی بنا دیا۔ اب اس کا درجہ عام درجے سے بڑھ گیا، اب اس کو مسجد کہلانے کا حق مزید مل گیا۔ تو ہمارے اکابرین نے کہا زمین ساری پاک ہے، مگر جس کی بنیادوں میں 20 لاکھ کا خون ہے، اس کو رب نے روئے زمین پر مزید مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو جو قوم لفظ پاکستان کو برداشت نہیں کر رہی تھی اور اس کے خلاف تقریریں کر رہی تھی، آج ان کا منہ ہے کہ وہ نظریہ پاکستان کی تقریریں کریں۔ میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں۔ انہوں نے تو اس وقت دلی کے لال قلعے کی کعبے کے مقابلے میں شان بیان کی تھی، انہوں نے زمزم کے مقابلے میں گنگا جمنا کا تقدس بیان کیا تھا۔ اگر اس وقت پاکستان کی آواز دی تھی
تو امام احمد رضا بریلوی اور ان کے خلفاء نے دی تھی. جب قائد اعظم محمد علی جناح 1906 تک ابھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے تو بریلی شریف سے میرے امام کا یہ فرمان گونجا تھا کہ ہم نے انگریز کے خلاف جہاد ہندوؤں سے مل کے نہیں کرنا، ورنہ ہندو ہم پہ انگریز کے جانے کے بعد مسلط ہو جائے گا. ہم اپنے تشخص کے ساتھ اٹھیں گے، خود ان کو نکالیں گے اور خود زمین کا ایک حصہ حاصل کریں گے. آپ نے وہ تاریخی جملہ بولا، فرمایا اگر ان کو ملا کے ان کے ساتھ مل کے ہندوؤں کے ساتھ انگریز کے خلاف ٹکر لوگے تو اس کا مطلب یہ بنے گا فر من المطر وقام تحت المیزاب، کہ بارش ہونے لگی تو بندے نے دوڑ لگا دی. دوڑ کے کہاں گیا؟ چھت کے نیچے نہیں گیا، پر نالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. تو میرے امام نے کہا اگر دوڑ کے بارش سے پر نالے کے نیچے کھڑا ہونا تھا تو پھر بارش میں کھڑے رہتے، پھر پر نالے کے نیچے کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تھی سوچ امام احمد رضا بریلوی کی کہ نظریہ پاکستان پر پھر ملک پاکستان کا پھول کھلا. اور دوسرے لوگ اس ملک میں اس لیے دھماکے کرتے ہیں کہ وہ اپنے اکابر کی اس سوچ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر ملک کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ مذہب ہی تو کائنات میں امن کی دلیل ہے. آج دو فتنے ہیں. ایک اس ملک کو مندر بنانے کا فکرہ ہے، کیمبرج آکسفورڈ کے کیڑے مکوڑے نام نہاد روشن خیال، وہ اس ملک کو مندر بنانا چاہتے ہیں اور خود کش بمبار اور گھڑی ہوئی شریعت کے علمبردار وہ اس کو اپنے شر کا مورچہ بنانا چاہتے ہیں. اور ہم اہل سنت گلی گلی میں اعلان کر رہے ہیں کہ نہ مندر بنے گا نہ مورچہ بنے گا، انشاءاللہ قیامت تک نام نبی کی مسجد ہی برقرار رہے گا. اس واسطے اس طرف بھی سوچو، یہ بات بھی ذہن میں لاؤ اور اگلے الیکشن میں پاکستان کی مسجد کا کوئی امام منتخب کرو کہ جو اس میں جماعت کرائے تاکہ لاکھوں شہیدوں کی روح خوش ہو کہ جو مسجد ہم بنائے تھے اس مسجد کے آباد ہونے کا وقت آ گیا ہے. پاکستان سے پیار ہم جو کرتے ہیں اس کا سبب عام ملکوں کے عام جو ہوم لینڈ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اس سے جدا وجہ ہے. ہندو بھی پیار کرتا اپنے ملک سے، سکھ بھی کرتا ہے، نصرانی بھی کرتا ہے. ان کے پیار کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں میری ولادت فلاں محلے میں ہوئی اور وہ اس شہر میں ہے اور شہر اس ملک میں ہے، میرے باپ کی فیکٹری اس میں ہے، میرے دادا کی زمینیں اس میں ہیں. رب کعبہ کی قسم میں منبر رسول اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ ہم پاکستان سے پیار اس لیے نہیں کرتے کہ باپ دادا کی یہ زمینیں اس میں ہے یا ولادت اس میں ہوئی، یہ چیزیں بات کی ہیں. ہم پاکستان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اس کا وہی نظریہ ہے جو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میرے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا. اب بدر میں رنگ ایک ہی تھا، بولی ایک ہی تھی، نسل ایک ہی تھی، علاقہ ایک ہی تھا، لڑائی ہو گئی کیونکہ نظریہ ایک نہیں تھا. اس نظریے پر پاکستان مارز وجود میں آیا ہے. اس واسطے ہم کہتے ہیں نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے. کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارد عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے. اس عظیم مقصد اور عظیم مشن کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آواز دے رہی ہے. تحفظ ناموس رسالت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام اہل سنت متحد ہو کر یہ پرچم بلند کریں. اس سلسلہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت خواجہ محمد حسن باروی صاحب کو کہ اہل سنت اتحاد کمیٹی میں آپ نے بڑا فعال کردار ادا کیا اور انشاءاللہ بھی 24 تاریخ کو اس سلسلہ میں مزید اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہونے والی ہے. آنے والے الیکشن میں اہل سنت سنی تشخص کے ساتھ، سنی ووٹ کے ساتھ اپنی ترجمانی کے لیے کسی کو پارلیمنٹ میں مؤثر انداز میں بھیجیں. چونکہ آپ کہیں گے کہ فلاں چودھری صاحب میلاد کراتے ہیں تو وہ بھی تو پارلیمنٹ میں ہے، فلاں پیر صاحب کے بیٹے ہیں، فلاں پیر صاحب آپ ہیں. میں کہتا ہوں اگر ہمارا کوئی ہوتا تو ممتاز قادری کے لیے 2 جملے تو بول دیتا. اگر کوئی نہیں بولا تو پھر وہ جن کے تھے ان کے ساتھ رہے.
ہمارا وہ ہوگا جو ہمارے تشخص کے ساتھ پارلیمنٹ میں جائے گا. اور یہ ہے اس دین کی خاطر ضرورت اس قوم کو بیدار کرنے کی. ہمارے معاشرے میں جا بجا قادیانی اپنا شر پھیلا رہے ہیں. اس سلسلہ میں بھی تمام دوستوں کو ہر وقت بیدار رہنا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی ایسا شر سامنے آتا ہے تو فوراً آپ ہم سے رابطہ کریں. تنظیمات اہل سنت، شخصیات اہل سنت، جس طرح چکوال میں ایسا مسئلہ چلا تھا تو رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں وہاں پہنچ کر اپنی خدمات پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا. باقی بھی کئی مقامات ہیں. ایسے ہر جگہ ان پہ کڑی نظر رکھیں. یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، ایمان کے بھی دشمن ہیں. ان سے پوری طرح باخبر رہیں. میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں محمد عبدالجبار باروی صاحب، دیگر تمام احباب کو، بالخصوص اس دارالعلوم سے جو فارغ التحصیل ہونے والے حفاظ کرام ہیں ان کو، ان کے والدین کو رب ذوالجلال مزید عظمت عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حقوق قرآن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. سارے دوستوں پیچھے چلا جا چلو عمار شفیق، عمار اقبال، عمر سعادت، محمد الیاس، محمد طیب، مہتاب اکرم، نشان اقبال، عمیر علی کابش، عدیل اکرم، مدثر حسین. اب حفاظ کرام، یہ 10 حفاظ کرام ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے نور کو اپنے سینے کی زینت بنایا ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے والدین کو، اعزاء و اقارب کو کہ جنہوں نے ان کو اس نیک عمل کے لیے منتخب کیا. اب حفاظ کرام کی دستار فضیلت کا وقت ہو جاتا ہے. تشریف لاتے ہیں حافظ احمد مصطفیٰ، ولد مقصود علی، حافظ حمزہ لیاقت ولد لیاقت علی، حافظ حمزہ شہباز ولد محمد شہباز، حافظ غلام دستگیر ولد غلام چشتی، حافظ قمر الزمان ولد محمد سجاد، حافظ رضوان عاشق ولد عاشق علی، حافظ رضوان عاشق ولد عاشق علی. تمام دوست تشریف رکھیں، دعا ہوگی اس کے بعد پھر سلام. حافظ امجد. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، جن کے
العاملين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا شافي الأمراض اشف مرضانا یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین یا الہ العالمین۔ اسلام زندہ باد کانفرنس کے اندر جتنے احباب نے شرکت کی سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء کرام اور نوجوانوں نے اس کے لیے دن رات محنت کی، جتنے دوستوں نے وقت دیا کسی لحاظ سے اس میں حصہ لیا، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا۔ میرے مولا ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ میری والدہ محترمہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ حضرت خواجہ فقیر محمد باروی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اور قیامت کے دن ہم سب کو لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ سمندری دے جتنے بھی احباب آ جلدی جلدی اپنی گڈی دے نزدیک پہنچ جاؤ۔ سمندری تو جڑا قافلہ آیا جلدی جلدی اپنی گڈی دے نزدیک پہنچ جاؤ۔ Thank you.